حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو عرضہ دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو عرضہ دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو عرضہ دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو عرضہ دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔ فائدہ: فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ باہر سے لانے والے سے وہ شخص مراد ہے جو تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں سے غلہ خرید کر لائے تاکہ لوگوں کے ہاتھ عرضہ فروخت کرے، تو اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اس کو لگتی ہیں۔ اور روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو روکنے کی نیت سے خرید کر رکھے اور لوگوں کو اس سے نقصان پہنچے، یعنی گرانی کے انتظار میں روکے رکھے اور باوجود لوگوں کی حاجت کے فروخت نہ کرے۔ اس پر لعنت ہے، یعنی بخل اور لالچ اور نفع کمانے کی غرض سے غلہ وغیرہ جن چیزوں کی لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے احتیاج ہے خرید کر روکے رکھے اور گرانی کی زیادتی کا دن بدن انتظار کرتا رہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو 40 دن تک باوجود سخت احتیاج کے روکے رکھے فروخت نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کو کوڑ کے مرض میں اور افلاس میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور فقر میں مبتلا کرتا ہے، اس پر بدنی عذاب کوڑ بھی مسلط ہوتا ہے، اور مالی عذاب افلاس و فقر بھی۔ اور اس کے بالمقابل پہلی حدیث میں گزر چکا کہ جو دوسری جگہ سے لا کر ارزانی سے فروخت کرتا ہے، اللہ جل شانہ خود اس کو روزی اور نفع پہنچاتے ہیں۔